دینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو کنب المقدسہ میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ وہاں دفن ہے. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا درس پہ جانے ان سے باہر جانے کے لیے، تو بارش کا پانی تھا سڑک پہ، ایک گاڑی تیزی سے گزری اور پانی اڑاتی ہوئی چلی گئی. میرا لباس خراب ہو گیا. میں نے برا بھلا کہہ دیا اسے، وہ چلا گیا. میں نے لباس تبدیل کیا اور میں وہاں گیا، کوئی موجود نہیں تھا، وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی کسی کتاب میں کچھ لکھ رہے. اسی حالت میں انہوں نے مجھے کہا اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو تم نے اسے ایسے الفاظ سے کیوں پکارا؟ جبکہ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، اولیاء خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. امام تو پھر امام ہے جان محترم. بات یہ ہے کہ ہم اگر ان آیات کو وجود میں لیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی معاملہ کوئی اور ہے. یہ جو اتنی کھٹ پٹ لائف کے اندر بھاگ دوڑ ہے، خامخواہ بھاگ رہی ہے. انسان اس بہاؤ کے ساتھ چلے جس سے پوری کائنات چل رہی ہے. میرے شور شرابے سے، میرے اضطراب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میری فریکوینسی اس اذکار کے ساتھ ہو گئی کہ جو کائنات میں ہو رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے. کیا میں اس تسبیح کو سنتا ہوں؟ کیا ابھی میں نے اس ذکر کو سنا؟ مجھے شور اتنا ہے میرے کانوں میں، ٹی وی چینل بند ہوتا ہے تو انسٹا، فیس بک، یوٹیوب، جب تک آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی میں تو سوتا بھی نہیں بند کر کے فون. کیونکہ میں نے اتنا اپنے آپ کو آکوپائیڈ کر لیا ہے. میں نہیں چھوڑا میں چھوڑی نہ، میں اپنے آپ کو موقع نہیں دے رہا کہ مجھے یہ اذکار الہی کی آواز آئے. یہ میرے کانوں میں کب سنوں گا؟ مرنے کے بعد تو کیا فائدہ کچھ سننے کا؟ کمال تو زندگی میں ہے ان ساری چیزوں کو سننے کا. تو جب تک آپ اپنے آپ کو تنہائی خلوت نہیں دیں گے آپ ان ذکروں کو سن نہیں سکتے. ظالمات خوب یہ ہی تو اذکار ہے کہ اس گھر کے اندر فرشتوں کا نزول ہے، اس گھر کے اندر یہ ذکر اور تسبیح اس طرح ہے کہ آج پوری دنیا اسی اذکار سے گھوم رہی ہے. خود یا فاطمۃ الزہرا ایک ایسا کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جو اس راز تک پہنچ گیا وہ اپنی سارے بند دروازے کھول لیتا ہے. ایسا ہم نے علماء کی سیرت میں دیکھا اور بہرحال ٹوٹا پوٹا جو اپنا تجربہ کیا کہ جب سب بند ہو جاتا ہے، سب بند، کچھ آپشن نظر نہیں آتا، وہاں یہ ذکر ایسا ہے کہ جو چابی کی طرح سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ حج کرنے گیا اور وہاں حج کرنے کے درمیان میں اچانک سے مجھے ایک شخص ملا، بڑی اس کی مونچھیں اور اس طرح کی اس کی حالت تھی. تو مجھے کہنے لگا کہ شیخ پہچانا مجھے؟ میں نے بڑا غور کیا، میں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں پہچانا، میں تمہارے مدرسے کے برابر میں تھا، وہاں رہتا تھا. خیر بڑا وقت مجھے یاد آیا کہ وہاں پہ وہ دوسرے فرقے کے تھے، وہ برابر میں رہتے تھے، ہمارا مدرسہ تھا اس کے ساتھ. تو بڑی زبردستی مجھے اپنے ساتھ کہا کہ نہیں چلے، مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے اور بہرحال پذیرائی کرنی ہے، آپ یہاں ہیں، میں کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں. خلاصہ مجھے زبردستی لے گیا اور فیر سے تھوڑا باہر کی طرف لے گیا اور پھر جب اندر گیا تو 2-4 لوگوں کو اور بلایا. کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بڑی برائیاں کرتے، بس اب ان کو قربان کرو. اب جب انہوں نے مجھے اکیلا دے دیا، میں نے کہا تو میں پھنس گیا یہاں پہ، تو مجھے جو ہے وہ ماریں گے اور یہ کریں گے. بھائی تم میرے دوست تھے، تم ساتھ تھے، تم جانتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. کہہ رہا نہیں بہرحال اب یہ کرنا پڑے گا. بولا اچھا مجھے کچھ 2 رکعت کی فرصت دیتے ہو؟ بولا ہاں. کہاں میں سین میں؟ ہاں کہا سین میں. بولا تھا کہاں جائے گا؟ حیات میں چھت پہ اوپر پشت بام پہ کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز استخاصہ
سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھا اور 510 دفعہ سجدے کے اندر یا مولاتی یا فاطمہ تو وقیسینی کا کیا. اچانک سے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے چھت سے دیکھا کہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. خود جو تھے وہ یزد کے رہنے والے تھے اور جو ان کے گھر سے پہاڑیاں نظر آتی تھیں وہ پہاڑیاں پریشان ہو گئے کہ یہ مکہ ہے, یہ یزد کی پہاڑیاں کہاں سے آئیں. اچانک سے گھومے تو کیا دیکھا, اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور جا کر گھر والوں کو چھت والا دروازہ کھٹکھٹایا. گھر والے پریشان ہو گئے جب دیکھا کہ والد جو ہے وہ چھت سے آ رہے ہیں. یعنی عزیزان محترم, کائنات کو سمیٹ دیتا ہے یہ نام ایسا ہے. ہم اس وادی میں نہیں ہیں. کائنات میں کیا چیزیں ہیں جو ان کے دسترس سے خارج ہیں؟ کچھ نہیں ہے. سب انہی کی چادر کے نیچے ہے, سب یہی چل رہا. بات یہ ہے کہ ہم اس ذکر کو لے کر آئیں اپنے اذکار میں, اپنے آپ کو سپرد کریں انہیں. ہم مفہومی طور پر ان کے ماننے والے ہیں, عملی طور پر نہیں ہیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ خود یہ خاتون میری زندگی میں پریکٹیکل کہاں ہے. پریکٹیکل کیا میرے گھر میں گفتگو میں, میرے گھر میں کھانے پینے میں, میرے گھر کے رہن سہن میں خاتون ہے؟ میں اپنے گھر کے فیصلے کرتا ہوں, ڈیسیجن کرتا ہوں, اپنے بچوں کی تربیت, بچوں کی شادی, اپنے لیے کوئی کام کرنا, دوسروں سے رابطہ. کیا یہ خاتون ہے میرے سامنے؟ کیا میں سوچتا ہوں کہ ان کا کردار کیسا تھا, میرا کردار کیسا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس صرف مسجد میں, امام بارگاہ میں ہے, باقی نہیں ہے. جب تک پریکٹیکل نہیں ہے, روز قیامت میں کس منہ سے ہم کہیں گے کہ بی بی ہماری شفاعت کر دیں؟ شفاعت تو تبھی ہوگی جب اطاعت ہوگی. اطاعت ہی نہیں ہے زندگی میں خدا نہ خواستہ. تو آپ سوچیں کہ ہماری زندگی گلستان بن سکتی ہے کہ جب یہ پھول جو ہے وہ ہمارے وجود میں ذکر کی طرح آ جائے, کہ ہم اپنا رابطہ جوڑیں, کنیکشن. اور یہ پھر بھارت میں نے جو بتایا تو ظاہری زندگی ہے. باطنی زندگی کا جس نے مزہ چکھا ہو وہ معاملہ کوئی اور ہے. وہاں تو وادی کوئی اور ہے جب انسان باطن کائنات میں جاتا ہے. اور ہمیں خلق اس کائنات کے لیے کیا گیا ہے, ہمیں اس کے لیے نہیں کیا گیا. مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا, تمہیں آخرت کے لیے خلق کیا گیا ہے. لیکن ہماری پوری دوڑ, سکسیس, کامیابی سب اس دنیا کے لیے. آپ پریکٹس کریں, کوشش کریں, بیوی سے توسل کریں اور ان سے رزق معنوی طلب کریں. رزق مادی دوبارہ ہمیں مل ہی رہا ہے, رزق معنوی طلب کریں کہ بی بی مجھے سجدے میں گریہ عطا کرے, مجھے رات کی تاریکی میں مناجات. یہ رزق معنوی ہے.